चले मामा, अब आगे आपका काम। प्रीशे ने गाड़ी साइड पर खड़ी की जिसमें से कुद्दुसिया बाहर निकली, मैले से पुराने कपड़ों पे पुरानी चादर से निकाब किए। उन्होंने पैकेट बगल के नीचे दबाया। जूता भी पुराना ही पहना हुआ था। किसी भी तरह गार्ड को कन्विंस करना है आपने, और ये मोबाइल अश्वे तक पहुंचाना है। ओके, तुम यहीं रहना, ठीक है। डन करते वो वहां से सीधा असम मेंशन के गेट तक आई। गार्ड इन्हें देख के बाहर निकला। जी बीबी, किस से मिलना है? मशकूक नजरों से देखते पूछा। जी, वो हमें मिसेस असम से मिलना है, काम के लिए रखा है उन्होंने। उन्होंने आवाज़ काफ़ी हद तक मजलूमाना रखी ताकि सुनने वाला उसे सच में एक नुकरानी ही समझता। मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं कि कही सर ने, मैं कॉल करके पूछता हूँ। वो अंदर जाने लगा। रुको, उनसे क्यों पूछ रहे हो? वो बिजी होंगे, तुम अश्वे से पूछ लो। उसके नाम लेने पर वो कुछ देर उसे देखता रहा। वो वाकई सच कह रही थी। अगर झूठ बोलती या फ्रॉड करती तो उसे अश्वे का नाम ना पता होता। रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। उसे वहीं खड़ा करके अंदर चला गया। बस अब अश्वे किसी तरह हाँ कर दे, लेकिन अश्वे ने तो उसे नहीं बुलाया था। हो सकता है आसाम ने भेजा हो। सोचते हुए गार्ड को देखा जो उसने उससे पूछने आया था। फिर उसे अंदर आने का कह दिया। कुछ ही देर में कदूसिया उसके सामने बैठी थी। आपको किसने भेजा? सलाम दुआ के बाद अश्वे ने पूछा। मुझे यहाँ आपकी एक दोस्त ने भेजा है बीबी जी, आपको कुछ देने के लिए। बीबी बीबी मत कहें, अश्वे नाम है मेरा। उसे अजीब लगा। जी जी, कौन सी दोस्त? मेरी तो कोई ऐसी दोस्त नहीं है। प्रीशे, जो आपको होटल में मिली थी, उसे याद करवाया। ये उसे प्रीशे ने समझाया था कि कैसे कैसे सब हुआ था, झूठ में कुछ सच मिक्स करके। ओह अच्छा, वो उनकी क्या लगती है आप? उसे याद आया। मैं उनके घर काम करती हूँ जी। ये आपके लिए उन्होंने भेजा है। एनवलप निकालते उसे चेक चुपके से पकड़ाया। ये आप संभाल के रखिएगा और आसाम सर को मत दिखाइएगा, राजदारी से कहती। वो कुछ देर रुक कर चली गई। अश्विन ने पैकेट खोल कर देखा तो उसके अंदर एंड्रॉइड फोन, एक नया फोन और एक सिम कार्ड था। उसे देखकर तो एक लम्हे के लिए उसके हाथ कांप गए, क्योंकि अगर ये असम देख लेते तो पक्का इस बार वो घर जाती। जल्दी से सब चीज़ें वापस डालते वो बाहर आई, लेकिन वो औरत जा चुकी थी। उससे पहले कोई और देखता वो एनवलप अपनी तरफ बेडशीट पे बने एक ब्लैक कलर के बड़े से चांद में छुपा दिया। यकीनन यहाँ से सिवाय अश्वे के और कोई ना ढूंढ पाता। असम शाम को घर आया तो अबान और अश्वे दोनों टीवी लॉन्ज में पड़े सोफे पे सो रहे थे। नाइस, मेरे बाद अयाशियाँ होती हैं। एक लम्हा रुक कर इन दोनों के मासूम चेहरों को देखा, फिर झुक कर रिमोट उठाया और आवाज़ ऊंची कर दी। इससे पहले कि वो लोग आवाज़ से जागते, वो अपने कमरे में पहुंच चुका था। दरवाज़ा बंद करते, खिड़की से पर्दा हटाया, सामने टीवी लॉन्च का मनाजर नजर आ रहा था। शर्ट के बटन खोलते अश्वे के चेहरे पर फोकस किया, जो अब आंखें खोलते दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रही थी। अबान भी कसमसा रहा था। असम मुस्कुराहट छुपाते इन दोनों को देखने में मसरूफ साथ साथ जूते और टाई उतारने लगा। फिर कपड़े चेंज करके नीचे आया। वो दोनों डर कर बैठे हुए थे। इन्हें शायद लग रहा था कि कोई भूत वगैरह आ गया है। अबान तो उसकी गोद में मुंह छुपाए बैठा था। असम आराम से पीछे से गया, फिर अश्वे के कंधे पर हाथ रखे। अश्वे साख्त हुई, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। हाथ फिसलता हुआ गले तक आया, फिर थोड़ा सा नीचे। अश्वे की सांसें अटकी। इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, आसाम के दोनों हाथ उसके होठों पे जमाया। जल्दी नींद पूरी कर ली आज तो? रात को जागने का प्लान है क्या? फिर उसके कान के पास आते कहा। उसकी पहले हैरत से आंखें खुली, फिर आसाम का हाथ पकड़ा जो नीचे सिरक रहा था। आपको शर्म नहीं आती? एकदम से पीछे मुड़ी। अबान भी पीछे हुआ। नहीं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो पुरताइश निगाहों से उसके झमकते गाल देख रहा था। बच्चे के सामने ही स्टार्ट हो जाते हैं। गालों से सीख निकलने लगा था उसकी हरकत पे। अभी तो कुछ किया ही नहीं है और आपका ये हाल है। क्या करना है बाबा? अबान कब से खामोश था। कुछ नहीं, बस आपको एक प्यारी सी बहना ला के देने का प्लान है। व्हाट? अश्वे अपनी जगह से उछली। सच बाबा? कहाँ से लेकर आएंगे? वो तो खुश हो गया। बेटा, हम लोग डाउनलोड करेंगे। अश्वे ने असम को घूरना चाहा, लेकिन उसकी नज़रों ने दोबारा नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया।
آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ پھر عصام نے اسے نیچے اتارا۔ نہیں، میں بھی دیکھوں گا بہنا کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عصام ایک دم کہکا لگا کر ہنسا۔ اشوے حیا سے بس سمٹی جا رہی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹا اس کی واٹ لگا رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اور بے شرمی کرتے وہ وہاں سے اٹھی، لیکن عصام نے اس کا بازو پکڑتے واپس روکا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ابان کو بہنا چپ کر جائیں، آپ کم سے کم بچے کا تو خیال کر لیں۔ اسی کا خیال ہی تو کر رہا ہوں، بیٹھے یہاں۔ زبردستی اپنے پاس بٹھایا۔ آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں گندی کون سی بات ہے؟ اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہ ابان کو دیکھ رہا تھا جو نیچے ٹیبل کے پاس بیٹھا گاڑی سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ بابا بہنا کھیلے گی بھی؟ واپس مڑ کر انہیں دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ اشوے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب نرمی بھرنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ عصام کی زبان کیسے بند کرے جو چھوٹے سے بچے کے سامنے چل رہی تھی۔ بابا ہم لوگ دو ہو جائیں گے تو زیادہ مستی کریں گے نا؟ ابان گاڑی ٹھیک کر چکا تھا۔ ہاں خوب ساری۔ اس کی انگلیاں ہونٹ اس کی گردن پر سڑک رہی تھی۔ وہ اشوے دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی ان کے ٹاپک چینج ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تین ہو تو پھر اور بھی زیادہ مستی ہو سکتی ہے۔ ابان کو لگ رہا تھا یہ سب چٹکی بجانے کا کام ہے۔ ہاں ہاں بالکل، یہ کی نا میرے بیٹے والی بات، ٹوئنس بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ اشوے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا جو بڑے تحمل سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کو بالکل بھی زبان کو تالا لگا کیونکہ وہ عصام کی شوخی سے بھری آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پائی۔ مجھے نہیں کرنی آپ لوگوں سے باتیں۔ ناراضگی سے رخ پھیرا۔ ہم آپ سے کر بھی کب رہے ہیں؟ میں اور ابان کر رہے ہیں باتیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ آپ میرا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بیچارگی سے دیکھا۔ ہم تو بچوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا ذکر کہاں ہے؟ اس کی انگلیاں بالوں کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف سرک رہی تھیں۔ پہلے اپنا یہ ہاتھ کنٹرول کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پھر بچوں کا سوچنا۔ یار مما، بان کو اشوے کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ آپ کیوں تنگ ہو رہی ہیں؟ ہم مل کر اسے سنبھالیں گے نا، ہے نا بابا؟ ساتھ ہی تصدیق کے لیے عصام کو بھی ملایا۔ میں جا رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اشوے نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ پیچھے ابان اور عصام کافی دیر ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ عصام بدل رہا تھا، شاید ابان کے ساتھ اس کا رویہ نارمل رہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے سم موبائل میں نہیں ڈالی، کیونکہ اگر موبائل آن ہوتا تو مجھے پتہ چلتا۔ آج 5واں دن تھا موبائل اشوے کو دیے، لیکن ابھی تک وہ آن نہیں ہوا تھا۔ تم کہو تو میں دوبارہ جا کر پتہ کروں۔ وہ لوگ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ نہیں نہیں، دوبارہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ میں خود اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ دھیان سے، کوئی نقصان ہی نہ کروا لینا۔ نہیں کچھ نہیں۔ ٹوں ٹوں ہو گیا، ساتھ ہی اس کا موبائل بجا۔ کون ہے؟ قدسیہ نے اسکرین دیکھنی چاہیے۔ اس نے سامنے کیا۔ اسکرین پر بہنی لکھا آ رہا تھا۔ شکر ہے اس کی بھی کال آئی ہے، میری بات کرواؤ۔ اس کی چھوٹی بہن کی کال تھی۔ السلام علیکم میری جان، یاد آ گئی آج ماں کی؟ کیا کروں مما، مصروفیات ہی اتنی ہے، کوئی کام سکون سے نہیں ہوتا۔ اسپیڈ لگی ہوئی ہے سب کی۔ وہ انڈر ایجنٹ تھی، گھر میں کم ہی رہتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھنا اور نیند لازمی پوری کیا کرو۔ کیا کروں، کام ہی ایسا ہے، کبھی بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتی رہی۔ پریشی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اسے تیار ہونا تھا، آج عصام سے ملنے جانا تھا۔ ہائے، کہاں گم ہوتی ہیں آج کل؟ ریاض چھت پہ کپڑے پھیلانے آیا تھا۔ عزت دوسری طرف کال پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے فون پہ بات جاری رکھی۔ پھر کال بند کر کے دیوار کے پاس آئی۔ وہ بھی کپڑے تقریباً پھیلا چکا تھا۔ کہیں نہیں جاب کا انٹرویو دیا تھا، ابھی انہی کی کال تھی۔ کیا بنا پھر؟ دوپٹہ جھاڑتے پوچھا۔ جب سے اشوے گئی تھی کچھ خاصا عورتوں والے کام اسے کرنے پڑ رہے تھے۔ سلیکٹ کر لیا ہے، منڈے کو جانا ہے۔ خوش نظر آ رہی تھی۔ مبارک ہو پھر تو۔ بالٹی اٹھاتے ریاض بھی دوسری طرف دیوار کے قریب آیا۔ خیر مبارک، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ کچھ نہیں، بس ابھی ایگزام کے بعد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ماموں مامی سے بھی پوچھنا۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ماموں مامی ہی کہہ رہے تھے ہیں۔ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے اس کے ہوش اڑائے۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ماما کام نہیں کر سکتی تو کام والی رکھ لیں۔ شادی کرنا ضروری ہے؟ بے سختہ کہا۔
کام والی کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں جیسے ایک بہو گھر سنبھالتی ہے ویسے کام والی نہیں سنبھالتی، وہ ذمہ داری سے تھک گئی ہیں۔ اور تم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ہاں تو اور کیا کر سکتا ہوں، کرنی تو ویسی بھی ہے، بعد میں تو ابھی کر لیتا ہوں۔ اس کے احساسات سے بے خبر اپنی بولے جا رہا تھا۔ عزت گمسم سی کھڑی اسے سن رہی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی اپنے لیے؟ ریاض سے شادی ہونا ناممکن سا تھا شاید۔ تم کسی کو پسند؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی شاید اسے کوئی پسند ہو۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں کرتا، کوئی ایسی ملی ہی نہیں۔ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آپ جیسی تو بالکل بھی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل توڑا۔ کم سے کم مجھ سے 2 سال چھوٹی ہو، ناول پڑھنے کی عادت تو بالکل بھی نہ ہو، گھر کے کام بھی کر لیتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ وہ نارمل انداز میں بتا رہا تھا اور عزت کی آنکھوں میں نمی بھر رہی تھی۔ پھر تو چراغ لے کر ڈھونڈنی پڑے گی۔ ہاں، یہ کام امی خود ہی کر لیں گی، بتا دی ہے انہیں ساری باتیں۔ ریاض نیچے آ جاؤ اب۔ نیچے سے عائشہ کی آواز آئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بائے بائے کہتا وہ نیچے بھاگ گیا۔ پیچھے عزت خاموشی سے کھڑی خالی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا تھا میں مالا ناول ڈھونڈ رہی ہوں؟ اسام آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اشوے بیڈ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، سائڈ ٹیبل پہ ناول پڑا تھا جس کا پیج فولڈ کر کے اس کی نشانی لگائی گئی تھی۔ بس ایسے ہی بال بناتے اسے دیکھا۔ ایسے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ کو ریاض یا عزت نے بتایا ہوگا؟ میری ان دونوں سے کبھی بات چیت ہی نہیں ہوئی۔ وہ ہونس بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تو پھر آپ نے ہمیں باتیں کرتے سنا ہوگا۔ اس دن آپ گھر پہ ہی تھے نا جب وہ لوگ آئے تھے ناول لے کر؟ سپ لیتے کہا۔ ہاں، لیکن میں آپ کی باتیں تھوڑی سن رہا تھا، میں تو کمرے میں تھا۔ وہ اب ریک سے جوتے نکال رہا تھا۔ پھر بتائیں نا کیسے پتہ چلا؟ اب اسے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ پہ میں گہری نظر رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا رعب تھا، جیسے وہ اشوے کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ اور اشوے کا خیال سب سے پہلے اپنے پیچھے بیڈ پر بنے پھولوں پہ گیا جہاں وہ انویلپ رکھا تھا جس میں موبائل اور سم تھی۔ اگر اسام یہ دیکھ لیتا تو اس کا کیا حشر کرتا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بے چین ہوتے بات بدلی۔ آپ کہیں تو رک جاتا ہوں۔ دروازے سے نکلتے نکلتے واپس آیا۔ نہیں نہیں جائیں۔ چائے کا خالی مگ اٹھاتے کھڑی ہوئی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ باہر نکل گیا۔ اشوے نے گہری سانس لیتے اس کی پیچھے قدم بڑھائے، اسے دروازے تک چھوڑ کر وہ کچن تک آئی۔ آج کل کام والی آنٹی بھی نہیں آ رہی تھی، دانیہ بھی کسی ٹیور پر گئی تھی۔ وہ اور ابان ہی گھر ہوتے تھے یا شام کو اسام آ جاتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ماں بیوی سے رابطہ ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی پرسکون تھی۔ پتہ نہیں اس نے بابا سے کوئی بات کی تھی بھی یا نہیں۔ برتن واش کرتے اس کی سوچیں بھٹک رہی تھیں۔ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تو موبائل نکالا۔ اسے اسام کی نظر پڑنے سے پہلے وہ وہاں سے غائب کرنا تھا، لیکن وہ ایک بار سم ڈال کر دیکھنا چاہتی تھی آخر یہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ سم ڈال کر آن کرنے میں 3 منٹ لگے تھے۔ موبائل آن ہوتے ہی میسیج ریسیو ہونا شروع ہوئے۔ میں پریشے ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، پلیز موبائل آن کرتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں پریشے، کیا تم نے ابھی تک موبائل آن نہیں کیا؟ میں تمہیں اسام کی اصلیت بتانا چاہتی ہوں۔ اشوے تم مجھے اپنی دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار میسیجز تھے۔ وہ حیرانی سے تمام میسیج دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس سے رابطہ کرے یا نہیں، لیکن پھر اسام کی اصلیت جاننے پہ سوئی اٹک گئی۔ آخر کار کال کر ہی دی۔ دوسری طرف پریشت تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ شکر ہے تم نے رابطہ کیا، سلام کیے بنا پہلا جملہ سنائی دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں مجھے؟ اشوے ہچکچا رہی تھی۔ اسام کی وجہ سے۔ پریشا اسام سے ہی ملنے جا رہی تھی، لیکن مجھے آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو میں بھی ایک عورت ہوں اور نہیں چاہتی کہ تم اسام کے ظلم کا نشانہ بنو۔ لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ مت بولو۔ میں تمہاری اور اسام کے بارے میں سب جانتی ہوں، یہاں تک بھی کہ اس نے تمہیں خریدا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ یہ بات ہر کسی کو کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ اسے اسام پہ بھی غصہ آیا۔ کال کاٹتی سم نکال دی۔ نہیں چاہیے اسے کسی کی بھی مدد، نہ ہی وہ کسی کی غلام تھی۔ اسام اس کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہر کسی کو بتاتا رہے۔ ماما نیچے چلیں؟ ابان نے اسے سوچوں سے نکالا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، بے رخی سے جواب دیا تھا۔ بابا نے کہا تھا ماما کو موڈ نہ بھی ہو تو بھی ان سے باتیں کیا کرو۔
हाँ बाबा तो महान हैं आपके, बस मुझे तंग करने का ठेका लिया हुआ है। क्या हुआ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? वो उसके पास आकर बैठ चुका था। नहीं हूँ। क्या बाबा ने बहना डाउनलोड नहीं करने दी? उसे लगा शायद ये वजह हो गुस्से की। क्या आपने कहा होगा, लेकिन बाबा ने मना कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अश्विन ने उसे घूरा। ये डाउनलोड क्या होता है? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। वो उलझ रही थी। आबान का वहाँ बैठना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से ऐसी बात है। मैं आपका बेटा हूँ ना? नहीं, आप कुछ नहीं लगते मेरे। लेकिन बाबा ने कहा था। छोटी गोल आंखों में पानी जमा हुआ, लेकिन अश्विन से देख ही नहीं रही थी। आपके बाबा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो सब सच नहीं होता। बाबा ने कहा था आप मेरी स्टेप मॉम है, और स्टेप मॉम अच्छी नहीं होती, आप भी बुरी हैं। वो एकदम से सिसकी लेते बेड से नीचे उतरा। मैं अब आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि आप भी स्टेप मॉमा हैं, और मुझसे वैसे प्यार नहीं करती जैसे मेरी मामा करती थी। वो रो पड़ा था। आपका कभी बेबी नहीं होगा, क्योंकि आप मम्मा जैसा प्यार नहीं कर सकती। दरवाजे से निकलते वो अश्वे को शर्मिंदा कर गया था। अश्वे सत्ते में बंद दरवाजे को देख रही थी। वो असाम के पास जाने की बजाय घर आ गई थी। उसे कुछ और सोचना था। उसे किसी भी तरह अश्वे को असाम के खिलाफ करना था, इतना खिलाफ कि वो खुद उसे छोड़ देती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसे सामने भी नहीं आना था। वो चाहती थी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। या तो वो असाम का इस्तेमाल करे या अश्वे को भागी, लेकिन कैसे? वो अकेली क्या क्या कर सकती थी। वो असाम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक। फैक्ट्री दोबारा खड़ी हो चुकी थी। बस कुछ बिजली का काम रहता था, उसके बाद वो वहाँ काम शुरू कर सकते थे। रफाकत 24 घंटे वहाँ रहता था। उस दिन के बाद कोई रुकावट नहीं आई थी। ऐसी खामोशी थी जैसे तूफान आने से पहले की होती है। 12 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ था। फिलहाल जिंदगी पुरसुकून थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो अभी साइड पर आया था। रफाकत भागता हुआ उसके करीब आया और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा चल रहा है? कफ फोल्ड करते हुए उससे 2 कदम आगे चल रहा था। ज़बरदस्त, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। ठीक है, अब एक और काम करना है। जी सर, हुक्म करें। जहाँ जहाँ तक एक्सीन है, जॉब के लिए बैनर्स दे दो और इंटरव्यू स्टार्ट करो। साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। ओके सर, मैं आज ही करूँगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, फीमेल्स कोई भी ना हो, ख़ास तौर पे फैक्ट्री के अंदरूनी कामों के लिए। जी सर। जितना भी सामान चाहिए वो सब भी मुझे हिसाब करके बताओ। उसके लिए भी कांटेक्ट करने पड़ेंगे। जी सर। वो दोनों फैक्ट्री के ज़रूरी हिस्से में चल रहे थे, और आसपास कहीं भी कोई भी मशकूक चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन इन्फॉर्म करना, क्योंकि इस जगह और इस फैक्ट्री के बहुत दुश्मन हैं। वो ताक में बैठे होंगे। बल्कि एक काम करो, यहाँ से फारिग होकर मिलो मुझे। कुछ चीज़ें करनी है सिक्योरिटी के लिए। गिराज की तरफ आते गाड़ी के करीब आया। जी सर, मैं जल्दी आपके पास चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। दरवाज़ा बंद करते गाड़ी स्टार्ट कर दी। सेठ जी, ये लड़की कैसी है? फरहान खास आदमी ने सेठ अली को सामने नाचती लड़की की तरफ इशारा करते मुतवज्जो किया। दिखने में तो कमाल है, बस अनछुई कली हो तो मज़ा आ जाए। सेठ अली इस वक्त कोठे में मौजूद मुजरा देखने में मसरूफ था। बहुत से घुंघरुओं के दरमियान एक मलाई बदन वाली नाजुक सी लड़की जब पाँव छनकाती तो अलग सा सुर बनता था, जो वहां बैठे सबके दिलों को धड़का रहा था। हर कोई इस नई लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता था। सेठ अली की आधी जिंदगी औरतें खरीदने में गुजरती थी, जिनके साथ वो अपनी कुछ रातें सीन बनाता और फिर छोड़ देता था। आज वो इस खूबसूरत कम उम्र लड़की को अपने साथ ले जाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ कंफ्यूज था। मुजरे के बाद वो मलिक खानम के पास आया। बहुत सारे मर्द उसकी कीमत पूछते और वहां से चले जाते, क्योंकि चाहता तो हर कोई था, लेकिन अपनी जेब हल्की कोई नहीं कर पा रहा था। सेठ साहब, आप अभी सब्र करें, जब सब चले जाएंगे तब आप आ जाना, क्योंकि जब मलका खानम को कोई भी नहीं मिलेगा तो आखिरकार वो आपको ही सौंपेगी। फरहान ने उसके कान में बुड़बुड़ाया। वो खामोश हो गया, क्योंकि वो कह तो ठीक ही रहा था। 1 बजे के करीब जब सब ही खाली हाथ लौट गए तो वो अपनी किस्मत आजमाई के लिए आया। 2 लाख सिर्फ एक रात के, बल्कि अनछुई है, खूबसूरत भी है, गुस्सा बदन वाली है। उसकी खूबियां गवा गवा कर मलका खानम भी थक चुकी थी। 5 लाख से 2 लाख तक आते सेठ को देखा।
ٹھیک ہے، اگر پسند آ گئی تو زیادہ دنوں کے لیے قیمت وصول کر لینا۔ 2 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ ٹھیک ہے، تالی بجاتے لڑکیوں کو بلایا۔ نوشین کو بھیجو، اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ نوشین نام ہے، سیٹھ کمینگی سے مسکرایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ مجرے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، لچکدار سفید کمر چھوٹی کرتی سے جھانک رہی تھی۔ یہ لو، اب چاہے جیسے مرضی کھیلو اس سے، لیکن یاد رہے یہ بس ایک رات کی قیمت ہے۔ ملک خانم نے مسکراتے کہا، ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ کھڑے ہوتے اس کی کمر میں بازو ڈالا۔ وہ لڑکی بت بنی کھڑی رہی۔ جب کسی عورت کی قیمت لگتی ہے تو وہ ایسے ہی ساخت ہو جاتی ہے جیسے ابھی یہ مجرا کرنے والی انچھوئی کلی آج کی وحشیہ کہلائی جانے والی تھی، جو بے شمار مردوں کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا، اشوے نے بات ہی نہیں کی، سیدھے منہ کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہ پریشان تھی، اسام کو کھونے کا خوف دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ماما سے بات کر لوں، شاید وہ کچھ بتائیں، کیا پتہ وہ منع کر دیں۔ وہ کنفیوز بھی تھی، لیکن ماما اس کی دوست تھی، وہ ضرور کچھ اچھا سجیسٹ کرتی۔ کچھ دن اسی میں گزر گئے کہ بتائے نہ بتائے، پھر آخر ماما کو بتا ہی دیا۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئی، پھر بیٹی کی خوشی کے لیے مان گئی۔ اب پلان کرنا تھا کہ آخر وہ اسام کو کیسے حاصل کرے گی۔ اشوے سے وہ رابطہ کر بھی لیتی تو اسام سے چھوڑ بھی دیتا، لیکن وہ پریشی کو کیسے اپناتا، یہ مسئلہ تھا سارا۔ بہت سوچنے کے بعد ان ماں بیٹی نے پلان بنایا، جس کے مطابق ابان اور اشوے کو کڈنیپ کیا جانا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنی چھوٹی بہن کی مدد لی تھی۔ مورے، میں ماموں سے ملا ہوں۔ اسے کب سے بے چینی ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خود کو۔ کیا وہ اسے چھوڑ دیتی یا اپنے ماں باپ کو کنونس کرتی؟ بابا نے تو مان جانا تھا، لیکن مورے پہ آ کے اس کی سوچیں رک جاتی تھی۔ وجہ وہاں تو اب اشوے بھی نہیں ہے۔ اسے گھورا، ماموں سے ملنے جانا ہے، وہ بھی تو کچھ لگتے ہیں نا۔ اسے اپنی ماں کی یہی چیز بری لگتی تھی، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنے والی۔ ماموں کب آئے ہیں جو تم جا رہی ہو؟ میں پھر بھی جا رہی ہوں۔ آدھی بات سنے بنا ہی باہر نکل آئی، سامنے والے گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد مامی نے کھولا۔ شکر ہے تم آ گئی۔ اسے دیکھ کر خلاف معمول وہ خوش ہوئی۔ خیریت تھی؟ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ ہاں، بس تھوڑی سی مدد کر دو۔ اسے لیے کچن میں آئی، جہاں انتہا کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنا کچھ کیوں؟ سب لذات کو دیکھتے پوچھا۔ بس کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کیے یہ سب اہتمام کر رہی ہوں۔ سب چیزوں کو دیکھا، چلیں پھر بتائیں کیا کیا بنانا ہے۔ وہ شروع ہوئی۔ ان کی مدد کرواتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو ریاض سے بات کرنے آئی تھی، کاموں میں مصروف ہو کر بھول چکی تھی کہ وہ وہاں کرنے کیا آئی تھی۔ شام 6:30 بجے جا کر وہ لوگ فارغ ہوئے۔ یہ سب برتن سیٹ کر دو یہیں، پھر گھر چلی جانا، باقی کام میں خود ہی کر لوں گی۔ اسے دیکھا جو تھک چکی تھی۔ اوکے مامی۔ پھر برتن سارے صاف کر کے سیٹ کیے۔ ڈنر سیٹ وہ پہلے ہی برتن میں سے نکال کے فریج میں ڈیزرٹ وہ پہلے ہی برتن میں نکال کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ پلاؤ بھی تیار تھا، بس کباب تلنے والے تھے۔ رائتا اور سلاد بھی تیار تھا۔ چپاتیاں ریاض باہر سے لے آتا۔ مامی خود کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑی برتن ٹھیک کر رہی تھی جب ریاض ہاتھ میں شاپر لیے وہاں آیا۔ یہ لیں روٹیاں۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر بات مکمل کی۔ عزت کے ہاتھ لہذے، یہاں آپ چاند کہاں سے نکلا ہے آج؟ اسے دیکھ کر چھیڑا، کیونکہ اشوے کے بعد وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ ہاں، وہ مامی کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بات بھی یاد آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی ہمیں سولی پر چڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دروازے سے ٹیک لگاتے اداس ہوا۔ مطلب؟ سولی پہ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ جو آپ سب تیاریاں کر رہی ہیں نا، یہ میرے ہونے والے سسرالیوں کے لیے ہیں۔ ایک بم تھا جو اس عزت کے دل و دماغ پہ پھٹا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے بچی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے سخت کیوں ہو گئی ہیں؟ ریاض نے اس کے کانپتے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر شیلف پر رکھی۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ جو یہ سب اتنی خوشی سے کر رہی تھی، اپنا دل اجڑنے کی دعوت کے لیے دل بیٹھا۔ عزت، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے وہ پریشان ہوا۔ تم شادی سے انکار کر دو۔ دل ڈوب کے ابھرا۔ کیوں؟ اسے کچھ کلک ہوا۔ اس کا انداز نارمل نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی رخ بدلتے اپنے آنسو چھپائے۔
ایسے کیسے؟ اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ وہ اس سے بڑی تھی، لیکن اس لمحے اسے لگا وہ کوئی معصوم سی بچی ہے جو اپنے دل کی بات چاہتے ہوئے بھی نہیں سمجھا پا رہی، اور وہ کوئی بہت بڑا ہے جو لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آنسو اور ہاتھوں کی کنپاہٹ کیوں ہے۔ کیوں انکار کروں؟ وہ جو سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اس کی تصدیق بھی چاہتا تھا، لیکن عزت کیسے خود اپنا آپ اس کے سامنے کھولتی؟ وہ عورت تھی، اور عورت کا تو مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ وہ اپنے جذبات کو اپنے دل کے اندر اتار گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اپنا بازو کھینچا، لمحے کے ہزاروں حصے میں اس نے دل کو چپ کروایا۔ نہیں، آپ سچ کہہ رہی ہیں بچہ، بتائیں مجھے، میں انکار کر دوں گا۔ تھا تو وہ مرد ہی عورت کے منہ سے اعتراف چاہتا تھا۔ پہلے اشوے چلی گئی، اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے خود پر بے تحاشا ضبط کیا، ریاض نے گہری سانس لی۔ بس اتنی سی بات پہ اتنا پریشان؟ آپ میری بیوی سے دوستی کر لینا، اور میں نے کون سا کہیں جانا ہے، یہیں رہوں گا نا۔ ریلیکس تو وہ ابھی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے وہ اچھی نہیں لگے گی۔ سرخ ناک دوپٹے سے صاف کی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ آپ کو میں اچھا لگتا ہوں نا؟ اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھا، جو پلکیں چھپا کر آنسو اندر دکھیل رہی تھی۔ تو میری بیوی بھی اچھی لگے گی؟ نہیں، وہ زہر لگے گی مجھے۔ اللہ کرے تمہاری بیوی کی ملاقات کبھی مجھ سے نہ ہو۔ اسے گھورا۔ کیوں؟ حیرانگی سے بدلتے موسم کو دیکھا۔ نہیں تو تمہاری بیوی کے بال میرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وارن کیا۔ رضا اس کی ادا پہ کھل کے ہنسا۔ عورت ہر عمر میں پاگل کرنے کا ہنر جانتی ہے، اور اگر وہ اس سے 1.5 سال بڑی بھی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ تھی تو وہ لڑکی ہی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے عصام باہر نکلا۔ اسے کورٹ میں کچھ کام تھا۔ جج سے ملنے کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ ٹوٹل 15 منٹ میں مطلوبہ ڈاکیومنٹس لے کر وہ جج کے گھر سے نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی گاڑی میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ جو ہی گاڑی مین روڈ پہ آئی، پیچھے سے کسی نے گن اس کی کن پٹی پہ رکھی۔ جہاں میں کہوں گا گاڑی ادھر گھماتے جانا۔ عصام کو سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ ایک نظر بیک مرر سے دیکھا، وہ کوئی ہٹا کٹا مرد بڑی بڑی مونچھوں لیے اسے گھور رہا تھا۔ پہنچ کے پتہ چل جائے گا، گن کا ٹریگر دباتے غصے سے کہا۔ عصام خاموشی سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ آدھے گھنٹے میں گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ چلو اترو۔ تیزی سے موٹا آدمی گاڑی سے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ عصام حملہ کرتا، بہت سارے ایسے ہی دکھنے والے آدمی گن سمیت آس پاس بکھرے، یعنی جو کوئی بھی تھا اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں چل رہا ہوں۔ گاڑی لاک کرتے ان کے درمیان چلتا شروع ہوا۔ اندر داخل ہوتی ہی ایک الگ دنیا کا گمان ہوا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو۔ ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھا۔ چلو، رکو نہیں، ایک زور سے چلایا تو عصام دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن چپ رہنے میں ہی مسلط تھی۔ اوپر آتے ہی سامنے بڑے کمرے میں ایک دلہن بیٹھی تھی، پاس ایک نکاح خواہ اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے جو یقیناً گواہان کے طور پر موجود تھے۔ اوہ، یعنی شادی ہو رہی ہے کسی کی؟ بڑبڑایا۔ کسی کی نہیں، تمہاری۔ پیچھے سے کوئی بولا۔ وہ قدوسیہ بیگم تھی جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا، میری؟ واو، یعنی ایسی شادی؟ ہاں، ایسی شادی۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں یہ شادی کر لوں گا؟ کیونکہ تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا اس وقت ہماری تحویل میں ہے۔ میں کیوں یقین کروں؟ عصام کے ماتھے پہ کئی شکنیں بکھری۔ کرنا پڑے گا، نہیں تو کال کر کے پوچھ لو۔ چی تم کال نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری بیوی کے پاس موبائل ہی نہیں ہے۔ وہ ہنسی۔ لیکن عصام نے گارڈ کو کال کی، جس نے کچھ ہی دیر میں بتا دیا کہ گھر میں موجود نہیں ہے وہ دونوں۔ یقین آ گیا؟ قدوسیہ اس کے سامنے آئی۔ یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ میری بیٹی کو تمہارا ساتھ۔ اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھایا۔ وہ اشوے اور ابان کو کسی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ پہلے وہ میرے حوالے کرو۔ کر دیں گے، لیکن پہلے نکاح، پھر وہ دونوں۔ قدوسیہ بیگم مزے سے اس کمزور شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔
असम इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर किसी एक को भी जानता होता तो हश्र कर देता। वो अब भी कर सकता था, लेकिन बात उसकी फैमिली की थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी थी, अब आगे वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। अगले चंद मिनटों में असम को पता चल गया था निकाह किससे हुआ है। ये घटिया हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी बीवी और बच्चा मेरे हवाले करो। निकाह होते ही उसने पास बैठी परीक्षा के सर से दुपट्टा खींचकर उतारा। अपनों की वजह से बालों में पिन्नों की वजह से बालों में खिंचाव पैदा हुआ। तुमने जो भी किया है ये तुम्हारे अपने सर पड़ेगा, देख लेना तुम। उसे नफरत से देखते चिल्लाया, मेरी बीवी कहाँ है? अब वो कुदूसी की तरफ घुमा। वो अपने घर ही है। उसे मोबाइल दिला दो ताकि तुम्हें गार्ड का सहारा ना लेना पड़े। उस पे तंज करते वो हंसा। सही है, बिल्कुल सही है। वो रिलैक्स हुआ, यानी ट्रैप किया गया था। आप लोगों ने ये ड्रामा किया है सिर्फ उस दिन का बदला लेने के लिए, है ना? ऋषि की तरफ घुमा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो उतराई। तो फिर तुम ये अभी से समझ लो कि तुम शायद पछताने वाली हो। उसकी थोड़ी सी पकड़ते झटका दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। पनाह मांगोगी असम के अजाब से, लेकिन मिलेगी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम अगर अपनी बीवी पर हाथ उठाओगे तो सीधा लॉकअप में। पहले तो तुम्हारा ये अहदा जाएगा, फिर तुम्हारा ये सो कॉल्ड घमंड तोड़ूंगा। टेबल को पाँव मारते उसे देखा कंपटियां उभरी हुई शदीद तैश का पता देती थी। बच के रहना अब। पास पड़ा औजार उठाते उसे देखा। ऐसे तोड़ूंगा। उसे जोर से दीवार पर मारते वो बाहर की तरफ बढ़ा। छिनकी की आवाज़ पर प्रेशी हल्का सा डरी थी, लेकिन खुद पे फिर कंट्रोल करते उसके कदम फिर रुके। कहाँ जा रहे हैं मियाँ जी? आज ही तो निकाह हुआ है, आज सुहाग रात है। अब अपनी बीवी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। थूकता हूँ तुम जैसी औरत पे। नखुशों से कहता वो बाहर निकल गया। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, वो चिल्लाई। असम वापस नहीं पलटा था। परीक्षा खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उसके ख्याल में उसने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी। घर आया तो अश्वे सो रही थी। आबाद को एक नज़र देखकर टीवी लॉन्च में आया। पहली फुर्सत में गार्ड को फारिग करना था जो उसे धोखा देने वालों के साथ शामिल हो गया था। बालों पे हाथ फेरते वो अपसेट था। जिस लड़की को वो नापसंद करता था वो उसकी बीवी बन चुकी थी। अगर ये बात अश्वे को पता चलती तो वो जाने कैसे रिएक्ट करती। फिलहाल तो वो इस मूड में नहीं था कि उसे कुछ बताता। वही सोफे पर टांगे फैलाते कुशन सर के नीचे रखा। वैसे भी अब कुछ ही वक्त था सुबह होने में। वहीं लेटे उसकी आंख लगी। दूसरी तरफ अश्वे कमरे में महवे ख्वाब थी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। आज काम वाली आंटी ने भी वापस आ जाना था। नाश्ता कर लें। नाश्ता टेबल पर लगाकर वो ऊपर असम को बुलाने गई। वो जो उसके नीचे आने पे कमरे में चला गया था। भूख नहीं है, आप कर लें। रुख दूसरी तरफ बदला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, शायद यही छुपाना चाह रहा था। अश्विनी ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और वापस नीचे आ गई। नाश्ता करके किचन समेटा। अबान के लिए सामान सामने रख के वहीं बैठ गई। आज घर में खामोशी सी थी, वरना इस वक्त असम नीचे बैठा उसके साथ नाश्ता कर रहा होता था, साथ साथ छोटी मोटी बातें। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर बाहर लॉन की तरफ निकल आई। पौधे तरोताज़ा बहुत प्यारे लग रहे थे। एक तरफ अम्बा बेल लगी थी जो बहुत सारे पौधों पे फैली थी। उसे सेट किया गया था, जो बस कुछ ही दरख्तों पे फैली वो इन्हें खौफनाक बना रही थी। आज पहली बार वो इतनी तवज्जो से सब देख रही थी। हर किस्म के फूल थे, घास की कटिंग भी प्यारी थी। आसपास देखा, माली कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद वो किसी काम से गया हो। सोचते गेट की तरफ आई। असम जो उठने के बाद काफ़ी लेने के लिए नीचे आया था। लिविंग रूम के मिरर डोर से बाहर गार्ड की तरफ जाती अश्वे को देखा। किचन से सारा कुछ नजर आता था। वो मुसलसल वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही थी और साम होठ भेजे इन्हें देख रहा था। चंद मिनट वो बर्दाश्त करता रहा, फिर मग शेल्फ पर रखते सीधा उन दोनों के पास आया। आज से तुम फारिग हो, अश्वे का हाथ पकड़ते गार्ड से कहा। जी सर। उसने नासमझी से देखा। यू आर डिसमिस नाउ। स्पाट लहजा, लेकिन क्यों? वो परेशान हुआ। आई सेड गो। वो जो अश्वे का बाजू पकड़े वापस मुड़ा था, उसे मुड़कर देखते सख्त अंदाज से कहा। उसने क्या किया है? अश्वे भी हैरान थी, यूं अचानक कैसे हो सकता है। अब खामोश रहें। उसकी कलाई दबाई। दोबारा यहाँ नजर ना आना, और ये यूनिफॉर्म ये सब कुछ यहीं रख के जाना। गन की तरफ इशारा किया। उसे फायर करके जैसे दिली सुकून मिला था उसे। सर, आई
आई एम सॉरी अगर आपको मिसेस आसाम से बात करना बुरा लगा। मैं नेक्स्ट टाइम इख्तियार करूँगा। गार्ड्स वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अश्वे हैरानी से आसाम को देख रही थी। ये शदीद रद्द-ए-अमल बस इस वजह से था। कमरे में जाएं। अश्वे का हाथ छोड़ते उसे अंदर भेजा और ख़ुद गार्ड के पास आया। तुम्हें इस वजह से नहीं निकाल रहा कि तुम मेरी बीवी से बात कर रहे थे। इस वजह से कर रहा हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। एक मुक्का उसके जबड़ों से टकराया था। गार्ड लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिरा। इतना अरसा मेरे साथ रहे हो, मेरे लिए काम किया, आज कैसे किसी और के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाने लगे थे। सर बात सुने, आप गलत। वो असाम को तैश में देखकर पीछे सिरक रहा था। मैं गलत नहीं, ठीक समझ रहा हूँ। तुमने प्रीशी के कहने पे झूठ बोला था कल मुझसे। अगर तुम सच कहते थे तो आज वो खामोश हुआ। कौन प्रीशी सर? मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मेरी आपसे बात हुई है कल। बकवास करते हो। एक और मुक्का उसके नाक की जीनत बना। सर मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मैंने आपसे बात नहीं की और ना किसी प्रीशी को जानता हूँ। वो अब उठकर खड़ा हो रहा था। अपना मोबाइल दो मुझे। उसकी जेब से आगे होकर मोबाइल निकाला और मुझे दोबारा नजर ना आओ। वो मोबाइल लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। क्यों सर? मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर जाते हुए शाम को दोबारा पुकारा लेकिन वो लिविंग रूम का दरवाज़ा बंद कर चुका था। क्या ज़रूरत थी गार्ड के पास जाने की? वो कमरे में आया तो माथे पे शिकने अभी भी मौजूद थी। आपको क्या ज़रूरत थी उसे फायर करने की? कौन सा उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था? अजीब है, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। उसे कहनी से पकड़ते सपने सामने किया। आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पे नज़र रखने की। वो भी दू बदू बोली। मैं हक रखता हूँ आप पे नज़र रखने का भी और आपकी खबर रखने का भी। उसकी कनपट्टियाँ उभरी हुई थीं। किस खुशी में? और गार्ड से ऐसी कौन सी शौहर होने की खुशी में? दूसरे बाजू की कहनी पकड़ते अपने करीब किया। आप वो उसके इतने करीब होने पर सटपटाई। पीछे होकर बात करें, ऐसे कौन करता है? मैं हर हर बात बकरी की तरह मैं पर ख़त्म। उससे पहले कि वो और कुछ कहती आसाम ने झुकते उसके होंठों पर कल्फ लगाए। निचले होंठों पे दांत गाड़ते वो अश्वे को साख्त कर गया था। इसमें सांस लेने की भी साख्त नहीं रही थी। मुट्ठियां भेजे अश्वे की आंखें मुकम्मल फैली थी। सांसें उखड़ उखड़ कर चलती असाम को और मदहोश कर रही थी और अश्वे को समझ नहीं आ रहा था वो खुद को कैसे छुड़ाए। आंखों में जमा होती नमी आंसू बनकर गाल पर लकड़ाए तो असाम पीछे हुआ। सॉरी। मुझे सेट करते सर झुकाए अश्वे को देखा जो इतनी सी कुर्बत पे कांप रही थी। हो गए बच्चे डाउनलोड। उसकी हालत देखते आसाम वाशरूम चला गया और अश्वे शर्म से सर झुकाए सुर्ख होने में मसरूफ थी। फैक्ट्री मुकम्मल हो गई है, बस अब काम शुरू होने वाला है। दूर से खड़ा सेठ अली अपने आदमियों के साथ उस जगह को देख रहा था जहां आसाम ने अपना नया कारोबार शुरू करना था। पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो दिन ब दिन उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। सोचते सेठ अली देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। चंद मिनट बाद वहां दानिया हाजिर हुई। वालेकुम अस्सलाम। ओ मेरी शहजादी। उसे गले से लगाते प्यार किया। कैसे हैं? उनसे अलग होते पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसा जा रहा है काम? बहुत अच्छा, बस अब सिग्नेचर लेने हैं और ये काम अश्वे से करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो 18 साल की हो चुकी है। वो हवेली बैंक पैलेस आसाम से पहले हम अपने नाम करवाएंगे। जियो मेरी शेरनी। एक बार फिर खुशी से उसका कंधा थपथपाया। अगर आसाम को पता चल गया तो फिर वो खौफजदा भी थी क्योंकि पहले भी वो 2-3 बार फंस चुकी थी। अब उसे बहुत इख्तियार से काम लेना था। अगर अब कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो कहीं की ना रहती। तुम वहाँ अपना काम तसल्ली से करो, यहाँ मैं करूँगा। मैं भी इस आसाम के बच्चे को पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। पहले उसका बाप कमीना था, अब ये महा कमीना है। गाली से नवाजते दांत पिसे। ठीक है, मैं नाम करवा के उस हवेली से निकल आऊंगी। उसके बाद कुछ अरसा गायब रहूंगी ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। ये कागजात मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, मुझसे राब्ता रखना। ज़रूर बाबा, आप तो मेरा सहारा है। ठीक है, अब निकलो, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, मैं चलती हूँ। अलविदाई मुसफाना करते वो वहाँ से वापस चली गई। सेठ अली कुछ देर वहाँ खड़ा जायजा लेता रहा, फिर वो भी अपने घर की तरफ हो लिया। बाबा, आपकी वाइफ मेरे साथ बदतमीजी करती है, मुझसे प्यार नहीं करती
اور مجھے کہتی ہے میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آج ابان اسپیشل اس کی شکایت لگانے کے لیے موجود تھا۔ اشوے جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی سر اٹھا کر اس ننھے فسادی کو گھورا۔ دیکھیں اب کیسے دیکھ رہی ہیں، گھور گھور کے پراٹھے کرنے والا توڑتے اسام کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ میرا موڈ خراب تھا اس لیے صفائی پیش کرتے چائے کا سپ لیا۔ بابا آپ نے کہا تھا مما کا موڈ خراب ہو تب بھی ان کے پاس جایا کروں۔ اگلا شکوہ۔ اشوے خاموش رہی، واقعی اس دن اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا۔ اسام خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے کہا تھا کہ آپ کا کبھی بیبی نہ ہو، اور یہی کہ آپ مما جیسا پیار نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی ہرٹ ہوا تھا۔ اشوے کی بات پر اسام کے ہاتھ رکے، پھر ابان کو دیکھا جو سر جھکائے اب دودھ کے کپ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ آپ نے ایسا کہا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے اسے دیکھا۔ جی۔ معصومیت سے منہ بسوڑتے اشوے کو داسی سے دیکھا، کیونکہ وہ اشوے کو ڈانٹ پڑھوانے آیا تھا، پر یہاں اس کی اپنی کلاس ہونے والی تھی۔ آپ نے ایسا کہاں سے سیکھا ہے؟ مما نے سکھایا ہے۔ جھوٹ بولا۔ میں نے؟ اشوے نے حیرانی سے دیکھا۔ میں بھلا کیوں سکھاؤں گی؟ اسے غصے سے گھورا۔ کیونکہ آپ میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا مما میں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو ابھی آپ کے پاس بھی بابا کی طرح ایک بیبی ہوتا۔ چپ کر جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسام ان دونوں کی لڑائی پہ حیران تھا۔ وہ کیسے لڑ رہے تھے؟ دونوں سوری کریں ایک دوسرے کو۔ ابھی نیپکن سے منہ صاف کرتے دونوں کو دیکھا۔ سوری، پہلے اشوے نے بولا۔ ابان خاموش رہا۔ ابان سوری مما۔ ناراضگی میں بھی وہ اسے مما کہہ رہا تھا۔ اشوے نے مسکراہٹ چھپائی، پھر اٹھ کر اس کے قریب آئی اور گال پہ پیار کیا۔ میں آپ سے مما جتنا پیار تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے سڑیل بابا سے زیادہ کر سکتی ہوں۔ اس نے کان میں کہتے دوسرے گال پہ پیار کیا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے مما۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اسام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اٹس سیکرٹ، ابان نے مسکراتے کہا۔ اوکے۔ کندھے اچکاتے وہ اٹھ گیا۔ آج اسے بہت کام تھا۔ ہیلو پیارے ہسبینڈ۔ وہ ای میل دیکھ رہا تھا جب پریچے آفس میں داخل ہوئی۔ گیٹ لاسٹ، وہ بدمزہ ہوا۔ نکلو یہاں سے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کرتے وہ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ملنے آئی ہوں۔ اس کے قریب آتے زبردستی گلے سے لگنا چاہا۔ اسام نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ۔ نکلو یہاں سے۔ باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم میرے ساتھ ایسے بیہیو کرتے رہے تو میں یہاں سب کو بتا دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، چاہے اعلان کر دو، پھر سب کے سامنے طلاق دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں کر سکتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہیں جا رہی ہوں۔ پاؤں پٹکتے واپس پلٹی۔ چپ تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے جلد ہی۔ اس نے اسی دن وکیل سے کہہ دیا تھا، بس کچھ پوزیشر باقی تھے، جس کی کمپلیٹ ہوتے ہی کاغذات تیار ہو جانے تھے۔ عجیب بد دماغ عورت ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ واپس کرسی پر بیٹھتے اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ پریشے وہاں سے سیدھا اسام مینشن آئی تھی۔ شدید طیش میں وہ بھول گئی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے اشوے کو مدد کے لیے بولا تھا۔ بی بی اندر نہیں جا سکتی آپ۔ گارڈ نے اسے روکا، جو 2 دن پہلے ہی پوائنٹ ہوا تھا۔ آرام سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسے دھکا دیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ اشوے اور ابان اوپر ٹیرس پہ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ اشوے پریشے نے اندر داخل ہوتے ہی اسے پکارنا شروع کیا۔ بی بی میں ابھی پولیس، میں خود پولیس سے ہوں، تم مجھے دھمکاؤ مت۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے گھورا۔ اشوے باہر نکلو جہاں بھی ہو۔ لگتا ہے باہر کوئی ہے مما۔ ابان نے دور سے آتی آواز سنی۔ آپ کو بلا رہا ہے کوئی، میں دیکھ کر آؤں؟ نکر شرٹ میں وہ کیوٹ لگ رہا تھا۔ دونوں چلتے ہیں۔ اشوے بھی اس کے ساتھ روم سے باہر نکلی۔ وہ دور ایک لڑکی کھڑی تھی جو انہیں باہر نکلتا دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اشوے نے نامحسوس طریقے سے ابان کو اپنے پیچھے کیا۔ جس طرح کے اس کے تیور تھے، لگ رہا تھا سیدھا اٹیک کرے گی۔ نیچے کھڑے گارڈز نے اسام کو فوراً انفارم کیا۔ سر کوئی عورت آئی ہے، میم صاحبہ کو بلا رہی ہے، بہت غصے میں ہے، مہربانی کریں آ جائیں۔ اوکے میں آتا ہوں، وہیں رہنا تم۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ عجیب تماشا بن گیا تھا۔ آپ کون؟ اشوے نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ میں پریشے، وہی جسے تم نے ایک دن دوست بنا لیا تھا، یاد آیا؟ اور اب پتہ ہے کون ہوں؟ تمہاری سوتن، وہ چلا کر بتا رہی تھی۔ اشوے کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ پیچھے کھڑے ابان نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تمہارے اس شوہر کی دوسری بیوی۔ وہ اسے دیکھتے تنزیہ مسکرائی۔ بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ اشوے نے خود پہ قابو کیا۔ ایسے کیسے وہ کسی بھی عورت پہ یقین کر لیتی؟ بکواس نہیں، سچ ہے، یہ ہے نکاح نامہ۔ پھر اپنے پرس سے نکاح نامہ نکال کر دکھایا۔
خود دیکھ لو، یہ لکھا ہے اسام شیخ، نظر آیا؟ انگلی سے اس جگہ پر دباؤ دیتے کہا۔ اشوے سفید ہوتے چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی، اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہو۔ آیا اب میری بکواس پہ یقین؟ اشوے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، وہ کیا کہتی؟ اس کی زبان پہ تالا لگ چکا تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابان پیچھے کھڑا تھا اور اشوے اسی کے سہارے اپنے قدموں پہ ساخت تھی۔ نکلو یہاں سے۔ پھر اس نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اسام کو دیکھا۔ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ بے رحمی سے اس کا بازو پکڑتے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ تم میرے صبر کو مت آزماؤ۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک اور دھکا دیا۔ وہ لکھڑا کر سیڑھیوں تک آئی۔ اگر ریلنگ کا سہارا نہ لیتی تو ابھی وہ لکھڑا رہی ہوتی۔ اسام! اشوے اتنے غصے میں پہلی بار اسام کو دیکھ رہی تھی۔ بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، انہیں چوٹ لگے گی، میری بلا سے جہنم میں جائے۔ پریشی کو ذلیل ہونا کیا ہوتا ہے ابھی سمجھ آیا تھا۔ تو تم اس لڑکی کے لیے تم اس کی جوتی برابر بھی نہیں ہو۔ خود کا موازنہ اس سے کبھی خواب میں بھی نہ کرنا۔ اسے زبردستی سیڑھیوں سے اتارا۔ تم غلطی کر رہے ہو اس پہ محبت لٹا کے۔ یہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے موبائل بھی رکھا ہے تم سے چھپ کے۔ وہ دور کھڑی، اشوے کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تم خود آؤگے میرے پاس۔ پریشی چیختے ہوئے رونے لگی۔ وہ اس کا جسم بھی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اس کا دل کیسے حاصل کرتی؟ اسے باہر کرو۔ گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ جو سارا تماشا دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا قریب آیا اور اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ پریشی نے اسے جھٹتے ایک درد بھری نگاہ اسام پر ڈالی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی، اس کے پاگل پن کی وجہ اسام تھا۔ مجھے سی وی بنا دیں گی؟ عزت لان میں پودوں کے پاس کھڑی تھی جب ریاض گیٹ سے داخل ہوا۔ ہاں، دوپٹہ سر پہ جمایا۔ کتنے دنوں میں بن جائے گی؟ وہ اس کے قریب آیا۔ رات سونے سے پہلے مجھے اپنے ڈاکیومنٹس دے دو۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو میل کر دوں گا۔ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ آپ آئیں گی اشوے کی طرف؟ میں جا رہا تھا۔ نہیں، تم جاؤ۔ انکار کیا؟ مورے نے اجازت دینی نہیں تھی۔ جلدی واپس آ جائیں گے؟ نہیں نہ، میرا دل نہیں کر رہا۔ ناول بھی لے لینا۔ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے آفر کی۔ اتنی عنایتیں کیوں؟ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ آپ مجھے سی وی بنا کر دے رہی ہیں نا، اس لیے سوچا میں بھی آپ پہ کچھ نہیں، میں کسی معاوضے کے بنا کام کر دوں گی۔ تم جاؤ۔ آ جائیں نا یار، نخرے نہیں کریں۔ مورے اجازت نہیں دیں گی، میں لے دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود پوچھ لوں گی۔ اسے اندر جانے سے روکا۔ مورے سے بمشکل اجازت لے کر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ لوگ مین روڈ پر آ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم رکھا۔ ہاں پوچھو۔ دوپٹہ قابو کرتے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں کہا تھا شادی سے انکار کر دو؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، ویسے ہی دل کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا اونچا بول رہے تھے۔ آپ کا دل نہیں کر رہا تھا، میرا تو کر رہا ہے نا۔ میرے سے اسے دیکھا۔ ہاں تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ پتہ نہیں مجھے نہ آپ سے وہ رکا۔ عزت اونچا ہو کر اسے شیشے سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی سی چمک تھی جیسے وہ کسی خوشی میں ڈوبا ہوا ہو۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ لوگ شہر کے بیچ سے گزر رہے تھے اور ریاض کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس سے گزرے لوگوں نے انہیں مڑ مڑ کر دیکھا۔ عزت سن سی بیٹھی تھی، بے ساختہ۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نہیں تو زمین پر رگڑ لگ جانا تھا۔ ہوش میں تو ہے نا؟ اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اور ہم لوگ اشوے کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ بائک ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ڈبل روڈ کی وجہ سے وہ مست ہو کر چلا رہا تھا۔ ہیلو، سن رہی ہو؟ کہیں گر ویر تو نہیں گئی؟ نہیں، وہ بے یقین تھی۔ اسے الہام ہوا تھا یا دل نے دستک دی تھی، وہ کیسے اسے جان گیا تھا۔ تمہاری تو شادی ہو رہی تھی نا؟ پھر ہاں، تو وہ اب بھی ہو رہی ہے۔ شادی ممی کی پسند سے کروں گا، لیکن محبت تو آپ سے ہی۔ ایسے کیا فائدہ؟ وہ فوراً سے محبوبہ کے رتبے پر فائر ہوئی تھی، منہ پھلایا۔ تو کیا شادی بھی آپ سے کروں؟ ہاں، اب شرم ورم غائب ہو چکی تھی۔ محبت مجھ سے کرتے ہو تو شادی بھی مجھ سے کرو نا۔ امی نہیں مانیں گی، یہ مسئلہ بھی تھا۔ مناؤ، اتنا دم نہیں ہے کہ؟ دم تو بہت ہے، بات کاٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کی فکر نہ کرو، انہیں میں ہینڈل کر لوں گی۔ اوکے، اب سے پردہ شروع کریں پھر۔ اسے چھیڑا۔ میرے سامنے بھی نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے دلہن دولہے سے چھپ کر رہتی ہے نا۔ ہاں، وہ ہنسی۔ آئس کریم کھائیں گی؟ ہاں، اگر تم اپنے پیسوں سے لو گے تو۔ ہاں، ظاہری سی بات ہے، میرے تو بزنس چل رہے ہیں۔ آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کو دینے چاہیے پیسے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آج تم کھلا دو، نیکسٹ میں کھلا دوں گی۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اسے اندر سیٹنگ ایریا میں بٹھا کر وہ خود ریسپشن کی طرف آ گیا آئس کریم لینے کے لیے۔
موبائل کہاں رکھا ہے؟ اسے نکالنے کے بعد سیدھا اس کے پاس آیا۔ نہیں، جو وہ جھوٹ بول کے گئی ہے۔ پھر جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے اگر کہیں سے مل گیا نا تو بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ کمرے میں آتے اس نے سائڈ ٹیبلز چیک کی، ہر چیز کی تلاشی لی۔ اشوے کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں ہے وہاں۔ اسام اس کے تکیے کے پاس گیا تو اشوے کانپ سی گئی۔ اس کی ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا۔ کہاں رکھا ہے؟ پھر اس کے پاس آیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس روز کے اندر خود ہی بتا دیا۔ اسام نے ہاتھ ڈال کر باہر نکالا۔ یہ اتنا مہنگا فون آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ غصے سے بھری آنکھیں اس پر گاڑی۔ اپنا بیگ پیک کریں۔ موبائل دیوار سے مارتے اسے کہا۔ ایک تو پہلے وہ پریشے اور اب یہ اس کا دماغ سوا نیزے پہ پہنچا ہوا تھا۔ آفس کا کام چھوڑ کر وہ گھریلو مسئلے سلجھا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ جائیں گی اپنے والدین کے گھر، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب دماغ ٹھکانے آ جائے گا پھر واپس آ جائیے گا۔ پلیز کوئی اور سزا دے لیں لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کا یہاں سمیٹ لیں، نہیں تو خالی ہاتھ چھوڑ کے آؤں گا۔ اسام، میں وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ رہ لیں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، وہ سکون چاہتا تھا اور اشوے کو سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے چیزیں کیوں چھپاتی تھی؟ آپ کو نہیں پتہ، نہیں رہ سکتی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نہیں جاؤں گی وہاں۔ وہ کرلائی۔ توڑ دیں، ویسے بھی تو میرا اعتماد توڑتی رہتی ہیں۔ اسام پلیز، میں نہیں جاؤں گی، آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے کا اتنا ہی لحاظ ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتی۔ مجھ پہ اعتماد کرنے کی بجائے آپ نے پریشے کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن آپ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، اور جو میرا بھروسہ توڑتا ہے اس سے تو شدید نفرت کرتا ہوں میں۔ آئی ایم سوری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کے پیروں میں بیٹھی۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے پاؤں پکڑ سکتی تھی لیکن جس گھر سے اتنی نفرت اور حقارت کے ساتھ نکالا گیا تھا وہاں وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ سوری کا کیا کروں میں اشوے؟ سوری کے بعد آپ وہ عمل نہ دہرائیں تو پھر مانیں، لیکن آپ نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے۔ اب نہیں سنوں گا میں۔ وہ بھی سفاق بن گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کہیں کی نہیں تھی، نہ اسام کی، نہ اپنے ماں باپ کی۔ میری بلا سے ابھی مر جائے۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ بہت اکڑا وقت تھا۔ اشوے کے لیے خود کو کسی کے قدموں میں لا کر رکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے اس وقت وہ سمجھ سکتی تھی۔ اسام تڑپ کے ہچکی لی، اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ اشوے کا ہاتھ نیچے ڈھلکا تھا۔ گہری سانس لیتے سانس بحال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی سانس اکھڑ گئی۔ سر اسام کے پاؤں پہ گرا تھا۔ اشوے، اس کے پاؤں لہجے۔ اشوے جھک کر اسے اٹھایا نہیں بھیج رہا۔ اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر سے ہلکا سا پش کیا۔ ایک اور سانس لی اس نے۔ کہیں نہیں جائیں گی، یہی ہے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر تکیہ سیدھا کیا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس کا سر کاندھے سے لگاتے وہ اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا تھا۔ ٹی وی لانچ سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ عزت اپنے کمرے میں ریاض کی سی وی بنا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کر باہر جھانکا۔ او بھابھی واپس جانے کی بجائے باہر آئی اور بنش کے گلے لگی۔ ساتھ معابیر بھی تھا۔ مورے کچن میں شاید ریسیپشن کا سما کہہ رہی تھی۔ آج کیسے چکر لگا لیا؟ ان کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ بس بہت دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ معابیر بھی گھر آنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو بس اب تمہارے سامنے گڈ کیا۔ عزت ویسے ہی ریاض کی وجہ سے خوش تھی۔ موڈ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ بنش سے کھل کے گپ شپ کرنے لگی۔ معابیر انہیں مصروف دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماموں سے بات ہونے کے بعد اس کے اسام سے بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کے بیچ سے ہٹ گیا تھا۔ اگر اشوے اس کی ہوتی تو پہلے ہی مل جاتی۔ اب جو تھا اسی پہ خوش رہنا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا۔ مورے بھائی کی شادی کر دیں، پہلے تمہاری کریں گے۔ کیوں میری کیوں؟ میں بھائی سے چھوٹی ہوں تو اصولاً بھائی کی ہی پہلی ہونی چاہیے۔ ہاں، تاکہ تم روز اپنی بھابھی سے لڑو۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ بڑبڑائی پلوشن اسے گھورا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بنش عزت کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ تمہاری بات کہیں طے نہیں ہوئی؟ باتوں باتوں میں ایسے ہی پوچھا۔ نہیں فی الحال تو نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ ریاض کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہی تھی۔ کوئی پسند؟ جھجکتے اسے دیکھا۔ عزت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں۔ نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور سنائیں، میں ایک مشورہ دوں؟ جی، اگر کوئی پسند ہو نا تو اس سے ڈائریکٹ بات کرنا، کمزور بن کر بیٹھی مت رہنا، کیونکہ زندگی تمہاری ہے۔ لڑکا تو مار جائے گا لیکن والدین
والدین کو بھی مناؤ، باپ اور بھائی کی عزت کی خاطر خود کو اپنے دل کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے تمہارے باپ یا بھائی نے پیدا نہیں کرنے، اس شخص کے ساتھ تم نے سونا ہے، اپنے لیے خود آواز اٹھاؤ، تمہارے پوری زندگی کا سوال ہے۔ تم شخص کے ساتھ ساتھ سو تو جاؤ گی لیکن تمہارا دل راضی نہیں ہوگا، تو پھر یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے۔ نہ تم اپنے شوہر سے وفا کرو گی نہ اپنے اللہ سے، یہ جسم فروشی ہوگی۔ ایک ذہن چاہیے، مرد کے ساتھ سونا ایسا ہی ہے جیسے ایک خاردار جھاڑی پہ ریشم کا کپڑا پھینک دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے۔ تکلیف ایسے ہوتی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ عزت نے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور، میں اپنے ماموں کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں اور وہ بھی، لیکن ہماری فیملیز۔ عزت نے ایک ایک کر کے ساری باتیں اسے بتا دی۔ مشکل مرحلہ ماؤں کو منانے کا ہے۔ ساری بات سمجھنے کے بعد اسے دیکھا، جی وہ راضی ہو جائیں تو سب ٹھیک سے ہو جائے گا۔ اوکے، اپنی امی کو منانا مجھ پر چھوڑ دو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ عزت کے لیے وہ دن بہت اچھا تھا۔ کیسی ہے ڈیئر وائف؟ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ ظہر نصیب، آج خود سے یاد کیا؟ پریشا اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی بس کچھ کام تھا، اگر آپ اس وقت فری ہیں تو الزم ہوٹل فرزینہ میں شرکت میں تشریف لے آئے۔ وہ میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ آج ان کی ایک جانی مانی کمپنی کے ساتھ ڈیل تھی۔ فیکٹری کی تمام مشینری لگ چکی تھی۔ آج شام کو اس کا افتتاح تھا اور وہ یہ نیک کام تمام پریشانیوں کو ختم کر کے کرنا چاہتا تھا۔ ہائے، فون بند کرتے وہ مطلوبہ ٹیبل کے سامنے رکا، پھر سر ہلاتے کرسی سنبھالی۔ میٹنگ میں آدھا گھنٹہ لگا تھا اور آج ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اسام نے ریسپشن سے روم کی چابی لی تھی، پھر پریشے کو روم نمبر ٹیکسٹ کر کے دوسرے ایریا میں آیا جس طرف رہائش تھی۔ پریشے کی گاڑی کو انٹرنس سے داخل ہوتے دیکھا، پھر اپنی گاڑی طرف آتے فائل نکالی۔ وہ اس کے روم میں پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ پریشے پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے فریش سی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ روم فریزر چیک کرتے اس میں سے جوس نکالا اور نکال کر پریشے کو دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ لو، اسے پکڑاتے خود صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ پریشے بھی جوس پکڑتے اس کے سامنے بیٹھی۔ آج خیر تو ہے؟ کب سے وہ جو ذہن میں آ رہا تھا اب زبان پہ آیا۔ ہاں بالکل خیر خیریت ہے۔ پھر سامنے ٹیبل سے فائل اٹھائی جو اس نے آتے ہوئے رکھی تھی۔ یہ تمہارے لیے، اور اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فائل لی، خود دیکھ لو۔ واٹ؟ وہ پلکیں نہ چھپکا سکی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جاب نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جاب سے فائل کے پیپرز تھے، اسے سرکاری جاب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے، فائل آگے کھولیں۔ وہ مزے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیج پلٹا، آگے ڈیورس پیپر تھے۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چیخی۔ پیپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، خود ہی نکاح کیا تھا۔ شرٹ سیدھی کرتے وہ کھڑا ہوا، اور تمہارے یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز۔ وہ اس کے قریب آئی۔ پیچھے ہٹو، اسے جھٹکتے وہ سائڈ پہ ہوا۔ نہیں، میں آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دوں گی، آپ میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ پھاڑی، پھر کھینچ کر اسام کی شرٹ کے بٹن بھی کھول دیے۔ آپ میرے ہیں، ہر قیمت پہ حاصل کروں گی۔ وہ ہنسانی ہوئی چلا رہی تھی۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ اسے خود سے دور کرتے وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ وہ اب اس کے پہ نیا الزام لگانے والی تھی۔ مجھے نہیں، ایشوریا کو طلاق دینی تھی۔ یہ پیپر اسے پھر اس کے پاس آئی، کندھے سے چپکی۔ شٹ اپ، دور ہٹے مجھ سے۔ خونخوار نظروں سے دیکھتے وہ گرایا۔ اس نے پینٹرا بدلا۔ آپ نے میرا ریپ کیا ہے۔ وہ پھٹے کپڑوں میں اپنا جسم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں کہتے وہ اسے شاک کر گئی۔ عورت کے کیسے کیسے روپ ہوتے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، تم جیسی بازاری عورتوں کے ڈرامے میں نہیں آتا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ اس کی آواز اونچی تھی اور لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ میں خودکشی کر لوں گی، تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی ہر حال میں۔ اور اس کے سامنے آئی۔ میں اسے نہیں، تمہیں طلاق دوں گا۔ اسے دھکا دیتے سائڈ پر کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا کر چکا ہوں۔ بہت شوق تھا نا میرے بچے کی ماں بننے کا، تو اب بنو۔ میں نہیں مانتی انہیں۔ پریشا نے پیپرز اٹھا کر پھینکے۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی نہیں جانتی تھی۔ چلو فیس ٹو فیس سن لو، پھر سکون ہو جائے گا۔ وہ رکا۔ میں اسام شیخ، پورے ہوش و حواس میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس سے اسے ان چند ماہ میں عشق ہو گیا تھا۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں اسام پلیز، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے مار گیا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی۔ اس کے کاندھے کو تھاما۔
میری بلا سے آپ جہنم میں جائیں۔ خود سے چپکتے اس لڑکی کو دور کیا، اس نے ابھی ہاتھ لگایا تھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی، لیکن اس ستمگر نے مڑ کر بھی اسے نہیں دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ہم لوگ اشوے کی طرف ہو آتے، ساتھ ریاض کی شادی کا بھی بتا دیں گے۔ حمید صاحب ابھی کام سے واپس آئے تھے۔ عائشہ نے پانی کا گلاس پکڑاتے انہیں دیکھا۔ ابھی چلنا ہے؟ انہیں گھورا۔ مطلب ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں اور ابھی پھر نکل پڑوں؟ نہیں، پوچھ رہی ہوں بس۔ آپ بس بندے کی بےعزتی کر دیا کریں منہ پر۔ خالی گلاس پکڑاتے ناراضگی سے دیکھا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں، روٹی پکاؤ تو۔ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عائشہ بیگم کچن میں آ گئی۔ 5 روٹیاں بنانی ہوتی تھی، جو بنانے میں بس 10 سے 15 منٹ لگے۔ حمید صاحب لانچ میں واپس آ چکے تھے کھانے کے انتظار میں، جب ریاض کہیں باہر سے آیا۔ السلام علیکم ان کے ساتھ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا انٹرویو؟ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ صبح 9 بجے گیا تھا، وہ 2 بجے واپس آ گیا تھا۔ لیٹ کچھ دنوں میں جواب کچھ دنوں میں مل جائے گا شاید۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو گے تو سہارا ہوگا۔ کھانا کھا لیں۔ اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر عائشہ کچن میں برتن دھونے لگی تو ریاض نے موقع ملتے بابا سے بات کرنا کا سوچا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگر وہ ماما سے کرتا تو انہوں نے صاف انکار کر دینا تھا۔ بابا شاید کچھ مدد کر دیتے۔ ہاں بولو۔ وہ نیوز چینل لگا رہے تھے۔ ماما شادی کا کہہ رہی ہیں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اس نے چھپتے سے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا۔ وہ رکا۔ ایک دم سے کہہ دینا بھی آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوتا ان کا۔ کیا سوچا؟ وہ اب اسے دیکھ رہے تھے کہ اگر کرنی ہی ہے تو پھپھو کے گھر سے ان کے تاثرات دیکھتے وہ اٹک گیا۔ عزت بڑی ہے تم سے؟ انہیں شاید برا لگا۔ بڑی ہے تو کیا ہوا ہے، شادی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ ٹھٹکے۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ جانچتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ اور اچھا ہے نا، انہیں کام بھی کرنے آتے ہیں۔ باہر سے کیا پتہ وہ ماما کی ہیلپ کرے نہ کرے، الٹا ماما کو اس کی خدمت کرنی پڑ جائے۔ اب تم ڈرا رہے ہو؟ وہ ہنسے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ماں سے خود بات کروں گا میں، تم کچھ مت کہنا، ایسی ہی ہتے سے اکھڑ جائے گی۔ اوکے، اسی لیے آپ سے بات کی ہے پہلے، اور بہت شکریہ مدد کے لیے۔ اسے واقعی سکون ملا۔ آگے پڑھائی کا بھی سوچو، بس شادی اور جاب کا نہیں۔ امیر صاحب نے اسے کھینچا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ انہیں تسلی دی۔ پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی آسام کے اس برتاؤ سے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے، اسی لیے وہ اسے وہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کبھی کسی مرد کے دل پہ راج بھی کر سکے گی بھی یا نہیں۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ لٹکتے فانوس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کی سیکنڈ وائف۔ انہوں نے ایک اور شادی کر لی، اور اف، میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ عجیب سوچیں بھٹک رہی تھی۔ کاش آسام کو اس سے محبت ہو جاتی۔ وہ تو بڑی جیلسی ہوتی ہے نواب صاحب کو جب مہابیر کا پتہ لگا، اور خود اسے اب الجھن کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ سنو، تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، اور محترم خود میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اب میں ایسا کروں گی۔ آج انہیں ذرا دیکھنا کیسے تنگ کرتی ہوں۔ ہاں میں تنگ تو کر لوں گی، لیکن کیسے؟ انہیں ہرٹ بھی ہونا ساتھ۔ کیسے وہ سوچ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ دیکھتی ہوں۔ جلدی سے ابان کے روم میں آئی۔ ہیلو، وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ جی ماما آئے۔ وہ اپنی گیم سے اٹھا۔ وہ بیٹا میں یہ لے لوں؟ اب مجھے ضرورت ہے۔ سائڈ پر پڑے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، لیپ ٹاپ ابان کا تھا، جو آسام نے خود لے کر دیا تھا تاکہ وہ نیو چیزیں سرچ کرے۔ اس میں جو جی میل لگا تھا، وہ جی میل آسام کے پاس بھی یوز ہو رہا تھا۔ ایشوے لیپ ٹاپ لیے اپنے روم میں آئی، پھر کروم پہ یوٹیوب اوپن کیا، پھر سرچ پہ لکھا وائز ٹو انوائن ہسبینڈ، شوہر کو تنگ کرنے کے طریقے۔ بہت ساری ویڈیو سامنے شوز ہوئی، کچھ تو بہت رومانٹک طریقے تھے، تقریباً سبھی ایسے تھے، اور کچھ بہت شرارتی ٹائپ کے۔ اس کا اور آسام کا اتنا فری ریلیشن شپ نہیں تھا کہ وہ یوں چھیڑنے والی حرکتیں کرتی، بس ایسا کچھ کر کے وہ ہرٹ ہو، اسے بھی تکلیف ہو۔ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے ایک آئیڈیا پسند آ ہی گیا تھا۔ اب اس کی تیاری کرنی تھی۔ پہلے لیپ ٹاپ ابان کو واپس کیا، پھر آسام کے لیے تیاری شروع کی۔ رات کو آسام کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو چکی تھی۔ آسام 10 بجے گھر آیا، لانچ میں نظر دوڑائی، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا، کمرہ بھی خالی تھا۔ وائلڈ اور کیز سائڈ ٹیبل پہ رکھتے، ٹائز
टाई खोली, फिर जूते उतारे, शर्ट उतार कर वो ड्रेसिंग रूम में गया ताकि कपड़े ले सके। लेकिन ये क्या, उसके सारे के सारे कपड़े कटे हुए थे, टोटली सारी वार्डरोब बिखरी उलझी, कुछ कहाँ। व्हाट इज दिस? वो सदमे में सब कुछ देख रहा था। अश्वे वहां से बाहर निकला, यहाँ भी फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। कहाँ उसकी सब परफ्यूम की बोतलें खाली, जेल क्रीम सब कुछ खाली, साथ ही अश्वे की तमाम चीज़ें ठीक ठाक अपनी असली हालत में रखी हुई थी। अश्वे कहाँ है? दरवाज़ा खोलते आवाज़ लगाई, फिर पूरा घर देख लिया, अश्वे कहीं नहीं थी। बाहर लॉन में आते दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो परेशान हुआ, कहाँ जा सकती है? एक बार फिर सारे रूम्स चेक, किचन, यहाँ तक कि गराज भी चेक कर लिया, लेकिन वो वहाँ होती तो नजर आती ना। दूसरी तरफ अश्वे सब कुछ खराब करके खुद आसाम की सबसे फेवरेट शर्ट पहन के, उसी के शॉर्ट्स जो उसके घुटनों के नीचे तक आ रहे थे पहने, स्टडी रूम में बुक्स रैक्स के पीछे खड़ी थी। और आसाम पागलों की तरह कई चक्कर पूरे घर के लगा चुका था। उसके पास मोबाइल भी नहीं था। ओ, कुछ याद आया उसे, वो क्यों भूल जाती थी। फिर मोबाइल निकाल कर अश्वी की लोकेशन जी की, जो जीपीएस उसकी गर्दन के पीछे लगा था, उससे वो कभी भी उसे ट्रेस कर सकता था। लोकेशन उसके रूम की ही आ रही थी। कमरे में आया, फिर एक वाहिद जगह थी जो उसने चेक नहीं की थी, स्टडी रूम। अगर यहाँ हुई ना तो उसे शदीद इरिटेशन हुई। एक तो उसका सब कुछ ख़राब किया और ऊपर से गायब भी थी, और अब मिली बुझी तो अपने ही रूम में। स्टडी चेक करते उसने रैक के पीछे झांका। वो मज़े से खड़ी जाने क्या सोच रही थी। आसाम ने लाइट ऑन की, लेकिन फिर भी वहाँ अंधेरा ही लग रहा था। अश्वे ने आंखें बंद करके आगे होकर देखा कि आसाम कहाँ है, लेकिन वो दूसरी तरफ से आया। उसके कंधे पर हाथ रखा, अश्वे की चीख निकल गई। आप कब आए? वो अपना हुलिया भूल चुकी थी, तेजी से बाहर निकली। रोशनी में आते ही वो आवाज़ आसाम को नजर आ रही थी। दुपट्टे से बेनियाज वो आसाम को बहकाने की कोशिश में थी। शायद उसे देख कर वो सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा। यहाँ क्या कर रही थी? उसे बाजू से पकड़कर स्टडी से बाहर आया। वो भी उसके पीछे पीछे थी। वो चोर घुस आए थे, उन्होंने सारे कपड़े खराब कर दिया, और वो बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा था, और उसकी कलाई होंठ उसके हाथ में थी, और उसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन वहां तो अलग ही चमक थी। अश्वे को गड़बड़ का एहसास हुआ, जल्दी अपना बाजू खींचा, और आपके सारे कपड़े खराब कर दिया, और परफ्यूम भी। दूर होते तेजी से बोल रही थी, और आपके कपड़े नहीं खराब किए, बस मेरे से ही दुश्मनी थी चोर की। चौड़े सीने पे फैले बाल और मजबूत कसरती बाजू। अशे परेशानी से उसे देख रही थी। मुझे क्या पता, शायद हाथों को मसलते इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। असाम अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करता खुद पे जब्त किए हुए था। आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वो उसके करीब हुआ, उसकी नज़रें उसके होंठों पे थीं, जिन पे जबान फेरते वो खौफजदा नजर आ रही थी। वो मेरे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो उसे तंग कर रही थी, उल्टा खुद को ही अजाब में फंसा चुकी थी। ये मेरी शर्ट उतारे, मेरे पास और कपड़े नहीं है। उसके करीब हुआ, अश्वे पीछे सिर की। यहाँ आपके सामने? सुख चेहरे पे हाथ फेरते पूछा। जी यहाँ मेरे सामने शर्ट उतारे। वो पीछे होती अश्वे को पेट से शर्ट पकड़ के रोका। मैं कैसे उतारूं ऐसे सामने? शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती शर्म, बहुत बार बता चुका हूँ। बाजू से पकड़ते दरवाजे के साथ लगाया, फिर दरवाजा पीछे से लॉक कर दिया। लॉक की क्लिक पे अश्वे का दिल बंद हुआ। उसे पीछे धकेलने के लिए अपने हाथ उसके सीने पे जमाए। क्या कर रहे हैं? अपने दोनों तरफ असाम के मजबूत बाजू फैलते देखकर वो हवास बख्ता हुई। अभी शर्ट उतारे, उसके हाथ पकड़े। नहीं, मैं ड्रेसिंग रूम। वो सर झुका गई, उसके हाथों को अलग अलग हाथ में पकड़कर दोनों बाजू पीछे की तरफ घुमाते उसे अपने साथ लगाया। अश्वे के होंठ उसके सीने से टच हुए तो सुलग कर रह गए। छोड़े मुझे, मैं सर पीछे करते वो खुद को उससे दूर करना चाहती थी। असाम इसकी फूलती सांसों को सुनते झुका और उसकी नेक बोन पे होठ रखे, जो खौफ की वजह से कुछ ज्यादा ही बाहर निकली हुई थी। ये नेक बोन सिर्फ मेरे होंठों के लिए बनी है। अपना लफ्ज छोड़ते हुए उसे सख्त कर गया। आप खुद उतारेंगी या मैं उतारूं? बालों को कैंचों से आजाद करते उसके लाल टमाटर गाल देखे इसकी आंखें एक बार जगह पे साख्त हो चुकी थी।
मुझे जाना है। एक बार फिर जोर लगाया। सांप ने उसे और मजबूती से खुद में कैद किया था। वो फड़फड़ा कर रह गई। गर्दन पे बिखरे बालों को पीछे करते वो फिर झुका था। अश्वे पछता रही थी। काश वो ये हरकत ना करती। हमेशा वो खुद ही क्यों फंस जाती थी। उसके बाजुओं में कांपते वो बेबसी से सांप की मोहब्बत खुद पर निछावर होते महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह वो सांप के उठने से पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। असाम ने अभी वो शॉर्ट्स पहनी थी जो कल अश्वे के पहनी हुई थी। आज ढूंढने से पहले ही उसने मोबाइल पर उसकी लोकेशन देख ली थी। वो उसे ट्रेस करता हुआ अबान के रूम में आया। उसके साथ बिस्तर पे सोई हुई अश्वे अभी भी नारंगी हो रही थी। मूछें तले लब मुस्कुराए अबान भी सो रहा था। वो चलता हुआ उनके करीब आया। गुड मॉर्निंग। झुकते अश्वे के गाल पे लब रखे फिर अंगूठे से साफ किया। अश्वे की पलकें लहज रही थी। मतलब वो जाग रही थी। अपने रूम में चले, यहाँ क्या कर रही है? उसके बाल सही करते कान में बुड़बुड़ाया। अश्वे की आंखें खुली। असाम ने मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, हरगिज नहीं। कंफर्ट मजबूती से थामे नफी में सर हिलाया। क्यों? वो उसकी हालत समझ रहा था। कुछ नहीं कहूंगा, अभी अबान सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खुद ही खड़े होते अश्वे को अपने बाजू में भरा। वो कंफर्ट समेत उसके बाजुओं में झूल रही थी। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। वो परेशानी से चिल्लाई। अबान जो पहले कसमसा रहा था एकदम से उठकर बैठा। फिर अपनी आंखें मसली, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? बाबा, आपने मम्मा को उठाया हुआ है। जब यकीन हुआ कि जो वो देख रहा है वो सच है तो पूछा। असाम और अश्वे उसी को देख रहे थे। अश्वे खौफजदा थी और असाम सीरियस अंदाज में। मतलब अब अबान जाग गया था तो उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलनी थी। वो बदमज़ा हुआ। मैं आपकी मम्मा को लेकर जा रहा हूँ, आप आ जाना। वापस मुड़ते वो कमरे से बाहर निकलने लगा था। मुझे भी ऐसे ही बाहर ले जाया करें। उसकी आवाज़ में उदासी थी या क्या था? असाम के पाँव जैसे किसी ने कैद किए। पहले मम्मा मुझे ऐसे बाहर ले जाती थी जब मैं छोटा सा था। हसरत थी शायद जो अबान के दिल में कैद थी। ना बाप का प्यार मिला ना माँ का। असाम ने अश्वे को नीचे उतार दिया। फिर वापस आते अबान के पास बैठा। मर्द को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि मर्द खुद सहारा बनता है। खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं तो किसी और के बाजुओं की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसकी आंखों में देखा। अश्वे खामोशी से खड़ी इन्हें देख रही थी। मैं अभी मर्द नहीं हूँ। उसने फिर भी बाजू खोल दिए। उठा ले। अश्वे से देखा नहीं गया तो बोल पड़ी। बच्चा है अभी, अभी उसे मोहब्बत की जरूरत है। असाम ने उसे घूरा। उठा ले, नहीं तो मैं उठा लेती हूँ। वो आगे बढ़ी लेकिन असाम ने रोक दिया। मैं उठा लूंगा। फिर असाम उसे बाहर लाया था। नीचे ही मुंह हाथ धोते वो लोग टीवी लॉन्च में आए। आंटी अभी तक नहीं आई थी। अश्विन ने खुद ही नाश्ता बनाया। 3 पराठे और ब्रेड के साथ जैम। चाय थर्मोस में डालते उन लोगों को देखा। अबान असाम के बाजू के साथ टेक लगाए बैठा बातें कर रहा था। असाम भी अब ठीक था। उसकी बातों के जवाब देता मुस्कुरा रहा था। हम लोग फार्म हाउस देखने चले दादा अबू का। नाश्ता करते अबान के जहन में ख्याल आया। असाम ने अश्वे को देखा कि वो जाना चाहती है। अश्वे ने हाँ में सर हिलाया। ओके डन, शाम को चलेंगे, अभी मुझे काम है। नाश्ता करके वो कमरे में आया। कपड़े तो वो और कोई थे नहीं। वही शर्ट पहनी जो रात को अश्विन ने पहनी थी। उसे इस हालत में जाते हुए देखकर अबान और अश्विन दोनों हंस रहे थे। असाम इन्हें घूरता बाहर निकल गया। ऑफिस में उसके कुछ ड्रेसेस रखे हुए थे, वो मैनेज कर लेता, लेकिन अब न्यू भी लेने ही थे। उसका इरादा था वापसी पे लेता आएगा। छत पे आओ वो नावल पढ़ रही थी जब रियाज का मैसेज आया। वो पेज फोल्ड करते बाहर निकली। सामने पलवशा बेगम किशमिश खाते ड्रामा देख रही थी। उसे ऊपर की तरफ जाते देख कर घूरा। मैं अभी आती हूँ। छत की तरफ जाते ने कहा। उनकी बुरी समझते कहा। फिर ऊपर आई तो रियाज उसका इंतजार कर रहा था। हाय खैरियत? दीवार के करीब आते पूछा। हाँ, एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो दीवार के ऊपर बाजू अटकाते हुए बोला। क्या? वो एक्साइटेड थी। गैस करो। नहीं पता ना, खुद बताओ। फिर भी सोचो तो सही। इंसर्ट किया। तुम्हें जॉब मिल गई? खुशी से कहा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो उदास हुआ। उसके अलावा हमारी बात की तुमने? घर सोचते हुए उसे देखा। हाँ, बाबा तो मान गए हैं। क्या सच में? वो खुशी से उछली। हाँ सच में। पहले उन्होंने इतराज किया था कि बड़ी है, लेकिन फिर मान गए। और और मामी, उन्होंने क्या कहा? वो खुश थी। चलो, किसी बड़े के कानों तक तो बात पहुंची। वो इन्हें अभी नहीं बताया।
बाल खुजाए। वो बाबा कह रहे थे खुद ही बात कर लेंगे, अगर हम लोगों ने की तो हो सकता है वो जिद में आ जाएं और इनकार कर दें। हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भाई के लिए कितना उन्होंने चाहा था, लेकिन मेरी मम्मा की वजह से नहीं हो सका। अगर वो मान जाती तो। आपने बात की मोरे से या बाबा से? रियाज ने पूछा। नहीं, मैंने इन दोनों से बात नहीं की, अलबत्ता भाभी से बात की है। वो कह रही थी वो मोरे को मना देंगी, बाबा तो वैसे भी मान जाएंगे, सारा मसला ही अम्मियों का है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वो बस यही बताने आया था। अच्छा जॉब का क्या बना? इज्जत ने उसे रोका। इंटरव्यू दिया हुआ है, लेटर नहीं मिला, पता नहीं मिलेगी जॉब या नहीं। चलो मिल जाएगी, टेंशन ना लो, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस महंगाई के दौर में जॉब के बिना गुजारा भी नहीं है और जॉब मिलती भी नहीं है, इतनी आला डिग्रियों वाले घरों में बैठे हैं। हाँ ऐसा ही है, वैसे आपकी तो है ही, आप ही कमा कर खिला देना शोहर को। उसे छेड़ा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम घर के काम किया करना, झाड़ू पोछा, मैं जॉब पे जाया करूँगी, ठीक है? तो फिर मुझे शादी करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ही काम कर लेता हूँ घर का। वो दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे थे जब नीचे से पलवशा बेगम की आवाज़ आई। नीचे आ जाओ, अब सालन बनाना है। आती हूँ मोरे। एक तो तुम्हारी सास मुझे सांस नहीं लेने देती, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। 6 दिन से एक एक नावल पढ़ रही हूँ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा करती है ना, काम लगा के रखती है। क्या पता ससुराल वाले भी कामों वाली ही। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। रियाज पास पड़ा, पत्थर उठाकर उसे डराया। ओके बाय फ्यूचर वाइफ। फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछालता वो नीचे भाग गया। इज्जत पीछे कितनी देर खड़ी हंसती रही। पागल। अब अब मोहब्बत हो गई है तो क्या किया जा सकता है। वो भी नीचे आ गई। सालन जो बनाना था, असम के आने में अभी वक्त था। वो और अबान लान में नए पौधे लगा रहे थे जो माली लेकर आया था। मम्मा हम लोग जब फार्म हाउस जाएंगे तो वहां से और भी पौधे लेकर आएंगे, वहाँ सब्जियां भी हैं, बाबा और मैं कभी कभी जाते हैं। वो उसे बता रहा था। नन्हे हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, साथ साथ वो कपड़ों से साफ करता इन्हें भी गंदा कर रहा था। वो लोग पौधे लगा चुके थे। आसाम की गाड़ी भी गेट से अंदर एंटर हुई। उसे पोर्च में खड़ा करते वो सीधा उनकी तरफ आया। क्या हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? वो अब अलग कपड़ों में था। अश्वे देखकर चौंकी। ये ऑफिस में थे। उसकी हैरानगी को महसूस करते उसे बताया। मैंने कुछ पूछा। मुंह बनाते वो अबान की तरफ मुतवज्जो हुई। आप बिलावजह भी नाराज हो सकती हैं क्या? कहता वो अपने रूम की तरफ चल दिया। आप लोग भी चेंज कर लें अगर जाना है तो। ग्लास डोर खोलते इन्हें भी बुलाया। अबान उठकर कपड़ों से अबान मिट्टी कपड़ों से साफ करता अंदर की तरफ भागा। अश्वे भी अंदर आ गई। पहले अबान को कपड़े निकाल कर दिए। खुद बात ले ले लेते हैं,